السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم: کل مسکر حرام، او کما قال صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ وقال تعالی فی القرآن المجید: وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی المصطفى الکریم، ونحن ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ ومحبہ، آمین۔ حضرات گرامی قدر، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو الگ الگ صورتوں کی دو آیتیں تلاوت کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے نوجوان نسل میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان۔ قبل اس کے کہ اس سے متعلق کچھ روشنی ڈالی جائے، اس بات کو خاص طور سے نوجوان ذہن نشین رکھیں کہ ہر قوم کی جو طاقت ہوتی ہے قومی پیمانے پر، وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ جس قوم کے اندر نوجوان نسل ختم ہو جاتی ہے یا پھر ان کی جوانیاں ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوم پھلنے اور پھولنے اور عروج پانے سے رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ماضی کی تاریخیں اٹھا کر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو ماضی میں ایسی بہت ساری حکومتیں مل جائے گی کہ جن حکومتوں کے زوال کی بنیاد اور ختم ہونے کی بنیاد صرف یہ تھی کہ ان کے اندر نوجوان نسلیں یا تو تھی نہیں یا پھر پوری طریقے سے بیکار ہو گئی تھی۔ ایسی بہت ساری حکومتیں ہمیں اور آپ کو ملے گی، اور یہ کچھ باطل قسم کے لوگوں کی طرف سے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ باطل قوموں کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا ہتھ کنڈا اور بہت ہی بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ہتھیار کا استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کی نوجوان نسل کو ہی برباد کر دیتے ہیں۔ آج اگر سرسری طور سے ہم اور آپ جائزہ لیں حالات کا، تو نوجوان نسل میں عام طور سے اور خصوصیت کے اعتبار سے مسلمانوں کے اندر نشے کا رجحان بے پناہ پروان چڑھ رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ مختلف قسم کی چیزیں نشے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، جن کا یاد رکھنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ آج کل کیا کیا چیزیں مارکیٹ کے اندر ہمارے نوجوان نشے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی جب میں نے سرسری طور سے لسٹ دیکھا تو مشہور جو ہمارے درمیان افیون، گانجا، چرس وغیرہ ہی ہے، تقریباً مارکیٹ کے اندر 500 قسم کی چیزیں
اویلیبل ہے، دستیاب ہے، جس کے ذریعے سے نوجوان نسل جو ہے تو نشہ کر رہی ہے۔ صرف شراب ہی نہیں ہے، 500 طریقے کے سامان ایسے موجود ہے، چیزیں ایسی موجود ہے جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسلیں جو ہے تو نشہ کر رہی ہے۔ ہم اگر کہیں لکھنے میں غلطی اور خطا کر جاتے تھے، ایک وقت ایسا تھا کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم وائٹنر کا استعمال کرتے تھے، ہمارے نوجوان اب اس کے ذریعے سے بھی نشہ حاصل کر رہے ہیں۔ پنکچر کی دکانوں کے اوپر پنکچر جڑانے کے جو ٹیوب ہوا کرتے تھے، ہماری نوجوان نسلیں اس پنکچر بنانے کے ٹیوب سے بھی نشہ حاصل کر رہی ہے۔ کھانسی کی کوریکس نام کی ایک بڑی مشہور دوا آتی تھی سردی کی، ہماری نوجوان نسل جو ہے تو اس کے ذریعے سے نشہ حاصل کر رہی ہے۔ یعنی کہ میں کہوں کہ بتانا مشکل ہے، اس کی لسٹ گنانا مشکل ہے کہ نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کے ذریعے سے آج ہماری نوجوان نسل، خاص طور سے مسلمانوں کے اندر، ایک سروے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے درمیان تقریباً 80% نوجوان ایسے ملیں گے جو کسی نہ کسی درجے میں نشہ کر رہے ہیں۔ 80% مسلم نوجوان، بوڑھوں کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو ایسے لاغر، ایسے کمزور اور اس طریقے سے پوری طریقے سے جو مفلوج ہو، جو نشے کے عادی ہو، کیا ایسی قوم کے ذریعے سے، کیا ایسے افراد کے ذریعے سے یہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی بنیادوں کو خراب کیا جا رہا ہے، بنیاد سے اس کو۔ ایک سروے آیا تھا 2021 یعنی گزشتہ سال کا، صرف ہندوستان کا سروے ہمارے سامنے آیا تھا، تو ہندوستان کے سروے کے اندر یہ بڑی چونکا دینے والی رپورٹ آئی کہ انجیکشن کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسلوں کے اندر خاص طور سے 8.5 لاکھ سے زیادہ ایسے نوجوان مل جائیں گے اس ملک ہندوستان میں، 8.5 لاکھ سے زیادہ جو انجیکشن کے ذریعے سے نشہ حاصل کر رہے ہیں۔ ان 8.5 لاکھ میں چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جب اپنے لوگوں نے سروے کیا ہے اپنی قوم کا، یہ تو پورے انڈیا کا ہو گیا، یہ ہندوستان کے پیمانے پر ہو گیا، 2021 کی رپورٹ ہے یہ، لیکن اندرونی طور سے جب ہماری تنظیموں نے، ہماری جماعتوں نے سروے کیا، ہماری تنظیموں نے، ہماری جماعتوں نے سروے کرنے کے بعد مسلم نوجوانوں کو جب دیکھا ہے تو 8.5 لاکھ جو لوگ نوجوان انجیکشن کے ذریعے سے نشہ حاصل کر رہے ہیں، اس میں تقریباً 2.25 لاکھ نوجوان ہمارے مسلمان ہیں۔ انہیں آپ اندازہ لگائیے کہ 40% سے بھی زیادہ ہمارے نوجوان جو ہے تو انجیکشن کے ذریعے سے نشہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ نشہ آج کل جو ہے تو یہ جم کا نظام بہت زیادہ چلا ہے، جم کا نظام، جم میں ہماری نوجوان نسلیں جاتی ہے، اپنی صحت کے اوپر فکر کرنا، خیال کرنا بہت اچھی بات ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے، حالانکہ دونوں میں خیر ہے۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کے اندر خیر ہے۔ یہ ایک روایت ہے جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا، تو ہمارے نوجوان اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے نوجوان جن آپ کے صحت کو بڑھانے کے لیے دواؤں کا یا آپ کے پاؤڈر کا اور انجیکشن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان میں ادھکتر جو ہوتے ہیں وہ نشے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی باڈی کا پورا سینس ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور کئی کئی ڈپس مار لیتا ہے، اس کو محسوس تک نہیں ہوتی وہ کہ وہ بدن کے اوپر کیا ظلم ڈھا رہا ہے، کیا قیامت ڈھا رہا ہے اپنے بدن کے اوپر۔ گھوڑوں کو لگانے کا انجیکشن آتا ہے حضرات گرامی، جو گھوڑوں کے پاور کو بڑھاتے ہیں، تو ہمارے نوجوان بطور نشے کے اس کو انجیکشن کے ذریعے سے اپنی باڈی کے اندر لے کے پھر ڈپس مارتے ہیں۔ یہ ہمارے جم خانوں کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، یہ سب نشے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بدن پوری طریقے سے دماغ سن ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنے ڈپس مار رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، کس انداز سے کر رہا ہے، بس اس کے آج 10 ہوئی تھی کل 50، اور جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا آدم خور جانور ہے کہ وہ 20 اور 30 روٹیاں کھا جا رہا ہے۔ یہ عالم ہو گیا، یہ نشے کی نئی نئی کوالٹی، نئی نئی چیزیں عجیب عجیب انداز سے ہمارے معاشرے کے اندر۔
4.5 لاکھ سے زیادہ نوجوان مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں انڈیا کے اندر جو ناک کے ذریعے سے نشہ کرتے ہیں نا، سونگھ کر، یعنی کہ سب کی الگ الگ چیزیں ہیں، اور ہر سال جو ہے تو لاکھوں کی تعداد کے اندر اس دنیا کے اندر جو ہے تو آپ کے لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں نشے کے استعمال سے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 195 ہے، 195۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان سے کہا ہے، ہر انسان سے کہا ہے، خاص طور سے مسلمان اس آیت کے مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ اپنے مال کو کہاں خرچ کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ضرورت مندوں پر خرچہ کرو، اور مجاہدین کے اوپر خرچ کرو، اور آپ کے معذورین کے اوپر خرچ کرو۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر میرے کو خرچ کرنا چاہیے، اس سے دوسروں کا سہارا ہوگا، دین کو فروغ ملے گا، آپ وہاں پر خرچ کیجئے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ لیکن آج ہمارا مال اکثر جو ہے اتنی، یعنی کہ بے روزگاری کے دور کے اندر کہ چاروں طرف جو ہے تو باقاعدہ چیخ پکار مچی ہے، بے روزگاری بے انتہا بڑھ گئی، بے روزگاری بے انتہا بڑھ گئی۔ یہ جو چیخ پکار کرنے والے نوجوان ہیں جو بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں، انہی نوجوانوں کا اگر سروے کیا جائے تو 80% نوجوان ایسے ہیں جو نشے میں اپنے روپیے پیسے کو استعمال کر رہے ہیں۔ کم سے کم اس کو تو بچایا جا سکتا ہے۔ آدمی بلا مبالغہ جو ہے تو ہنسی مذاق میں کہتا ہے ارے یہ تو عام سی بات ہے، گٹکے کے اندر تو روزانہ کے میں تقریباً 50 روپے خرچ کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی رقم ایک آدمی، صرف ایک انسان اگر گٹکے کے اندر اور آپ کے تمباکو کے اندر 50 روپیہ خرچ کر رہا ہے تو سالانہ کتنے ہزار روپے اس کے اوپر لگا رہا ہے وہ، اور یہ ایک انسان کی بات ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ 4.25 لاکھ نوجوان انجیکشن کے ذریعے سے کتنا پیسہ ہمارا جا رہا ہے، اور 4.5 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہے تو ناک کے ذریعے سے سونگھ کر نشہ حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی تو یہ دیگر نشے کی چیزوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ سگریٹ ہے اور دیگر تمباکو ہے، ساری چیزیں۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر بے شمار اربوں خربوں روپیہ، ملین اور بلین روپیے جو ہے تو ہمارے نشے کے اندر خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر وہ روک دیا جائے، نشے کے اوپر سے پابندی لگا دی جائے اور ہمارے نوجوانوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ اپنی جوانیوں کو اور اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی ہلاکت کے سامان مہیا نہ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں۔ کینسر کی 17 قسمیں دریافت ہوئی ہے، کینسر کی 17 قسمیں دریافت ہوئی ہے، اور ان 17 قسموں کے اندر 95% جو آپ کے بنیاد بنتا ہے اس کی وجہ نشہ آور چیز ہے۔ 17 قسمیں ہیں کینسر کی ابھی جو دریافت ہوئی ہے، اس میں جن لوگوں کو بھی کینسر ہوتا ہے 95% لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی نشے کے عادی تھے، یا انہوں نے نشے کو استعمال کیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اس سے دنیا بھی خراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم جو ہے تو ہمیں اور آپ کو بطور امانت کے دیا ہے۔ میں نے کہ قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھا تھا سورہ ضحیٰ کی، سورہ تکاثر کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ کل قیامت کے دن جب آپ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو آپ سے ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو نعمت ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعمت صرف یہی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بینک بیلنس ہے، یہ نعمت ہے، یا میرے پاس جو ہے تو زمین جائیداد ہے، یہ نعمت ہے، یا میرے پاس آل اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، یہ نعمت ہے۔ یہ سیکنڈری ہے، یہ دوسرے نمبر کی ہے، یہ سیکنڈری ہے۔ سب سے پہلی نعمت تو میں خود ہوں، میرا اپنا جسم ہے۔ یہ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہے، مجھے ناک دیے، کان دیے، ہاتھ دیے، مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، عقل سے مالا مال کیا۔ یہ بہترین صحیح سالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو جسم دیا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔
وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ کل قیامت کے دن آپ سے اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے تو اس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے آتی کل ذی حق حقہ، کہ جو حقدار ہے، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ جب بات حق کی آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بھائی بہن کو حق دے دے، بھائی بھائی کو حق دے دے، بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو حق دے دے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے بدن کا بھی تو ہم پر حق ہے، ولی بدنی کا علیہ کا حق، باقاعدہ روایت کے اندر آتے کہ تیرے بدن کا بھی تو تجھ پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، اور آگے فرمایا ولی بدنی کا علیہ کا حق، اور تیرے بدن کا تیرے اوپر باقاعدہ ایک حق ہے۔ تو ہم اپنے بدن کے بارے میں کیوں جو ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو، اور بے دریغ جو ہے تو ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے تو نقصان کے اندر، ہمارے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کا کینسر ہے آپ کے، اور لنگس کے کینسر ہے، اور مثانے کے اندر یعنی بلیڈر کا کینسر جو ہے، اور کڈنیوں کی جو خرابی ہے، اور اسکن کینسر، یہ سارے کے سارے جو ہے حضرات گرامی 95% صرف نشے کے استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ اس کی طرف سے بہت بے فکر اور بہت ہی لاپرواہ ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوان۔ اب ہمارے نوجوان جو ہے تو اس طرف گئے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں سے بنیادی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف ایک وجہ نہیں ہے، بنیادی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنیادی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے تربیت کا ماحول ختم ہو گیا ہے۔ تعلیم تو بہت ہے الحمدللہ، لیکن تربیت کا ماحول پوری طریقے سے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ گھروں کے اندر جو ہے تو ماں باپ اتنے سست ہوتے ہیں کہ وہ بچے کی نقل و حرکت کے اوپر کچھ کہتے ہی نہیں، کوئی نکیر ہی نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ اور ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جب ہمارا نوجوان جو ہے تو سن شعور کو جب پہنچتا ہے، ابھی جوانی کی دہلیز پر بھی آپ دیکھتے ہیں دن رات کے بہت سارے بچے ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر بھی قدم نہیں رکھا ہے، ابھی وہ بچپنے کی ہی عمر کے اندر ہے، ایک دم کولا پن ہے، باغ پن ہے، اور اسی عالم کے اندر وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ چلے جائیے بس اسٹینڈ کے ایریے پر، اور آپ کے ریلوے اسٹیشن کے ایریے میں، اور سلم بستیوں کے ایریے میں، تو ایسے بہت سارے آپ کو ننھے منھے بچے مل جائیں گے جو نشے کے اندر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ تو ایک اور وجہ ہمارے سامنے یہ بنتی ہے کہ آج ہمارے درمیان سے آخرت کی فکر اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہی کا یعنی احساس ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کیا سمجھ رہے کہ بس یہیں پر جینا ہے اور یہیں مر کے سب سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے سے بہت بڑے پیمانے پر آخرت کا خوف اور آخرت کی فکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا ایک جو ڈر ہونا چاہیے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آگے چل کے کیا ہوگا کہ یہ مسلم کھیپ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یوتھ پاور اگر کسی قوم کے پاس ہے تو مسلمان ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی تعداد کے اندر نوجوان ہے، پوری دنیا میں اتنے نوجوان کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا آئندہ مستقبل میں ہم اپنے ان نوجوانوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے یا ناکارہ؟ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا کہ آپ چند کلومیٹر تو دور کی بات ہے، آپ انفرادی طور سے خاص طور سے میں نوجوانوں کو متوجہ کروں گا اس بات کی طرف کہ اکیلے میں تنہائیوں میں ذرا آدھا کلومیٹر دوڑ کے دیکھو گی کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں دوڑ سکتے ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں، ہمارے پھیپھڑے کمزور ہو گئے، ہماری سارے قوت جو ہے تو یہ ڈھیلے ہو گئے ہیں سب۔ ہم نے اپنی صحتوں کی طرف سے پوری طریقے سے بے فکری کی چادر اوڑھ کے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ نشہ آور میں جیسے نشے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں میں کوئی شراب پی رہا ہوں کیا، میں کوئی اپنے گانجا سڑک رہا ہوں کیا، اس طریقے سے نہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانک دے، چاہے کچھ لمحے کے ہی لیے کیوں نہ ہو، انسان کی عقل کو ڈھانک دے اور اس کے جسم کو ایسا عادی بنا دے کہ اگر وہ چیز اس کو نہیں ملی تو وہ باولا ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، وہ نشہ ہے۔
اس بات کو کان کھول کر ذہن سے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، نشے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شراب پی کے کونے میں کنارے پڑے. آج بتا دیجئے کہ ایسے بہت سارے نوجوان ہمیں اور آپ کو مل جائیں گے، اگر انہیں ایک وقت کی تمباکو نہیں ملتی باولے ہو جاتے ہوں. نہیں، باولے ہو جاتے پوری طریقے سے، ایسا کاؤں کاؤں کرنے کو لگتے ہیں. اور اس کی تازہ ترین مثال دیکھنے میں آئی نا لاک ڈاؤن کے درمیان، کہ نہیں آئی؟ بالکل لاک ڈاؤن کے درمیان کیسے باون کر رہے تھے ہمارے نوجوان جو گٹکے کے عادی تھے. وہ بالکل یعنی کہ 5 روپے 10 روپے کا جو گٹکا بازار کے اندر ملتا ہے اس کو 50 روپے میں خریدا ہے ہمارے شہر کے نوجوانوں نے. اور شاید اس میں ایسے موجود ہوں گے نوجوان جنہوں نے باقاعدہ اس کو خریدا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو نشہ ہے کہ جو انسان کو پوری طریقے سے بے بس کر دے اس کے سامنے. یہ نشہ ہے. قرآن نے جو ہے تو خمر کا لفظ استعمال کیا ہے، خمر کا، یعنی خمر ہر وہ شے کو کہیں گے، ہر اس چیز کو کہیں گے جس کا انسان اتنا عادی ہو جائے کہ اگر وہ نہ مل سکے تو وہ اس کے سامنے پوری طریقے سے بے بس ہو جائے اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے. وہ پولیس کے ڈنڈے کھانے کے لیے تیار. طرح طرح کی جو ہے تو واٹس ایپ کے اوپر تکنیکیں بتائی جا رہی کہ تکیہ لگا کر جاؤ، فلانی چیز لگا کر جاؤ، لیکن تمباکو لے کر آؤ. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یعنی ہمارے نوجوان جو ہے تو بہت زیادہ اللہ حفاظت فرمائے نشے کے عادی ہو چکے ہیں. ان تمام چیزوں سے اپنی نسل کو بچانا بے انتہا ضروری ہے. اگر یہ نسل نہیں بچی تو قوم کا بچنا مشکل ہے. یہ نسل اگر نہیں بچی تو قوم کا بچنا مشکل ہے. قوموں کا عروج جو ہوتا ہے، قوموں کے اسپرٹ جو ہوتی ہے، قوموں کی طاقت جو ہوتی ہے، وہ قوم کے نوجوان ہوتے ہیں. لہٰذا نوجوان اپنے اس بات کو سمجھ لے، اپنی اہمیت کو جانے اور نشہ آور چیز سے توبہ کرے اور اس سے پرہیز کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بے شک تمہارے لیے خمر، میں نے ابھی بتایا کہ خمر کسے کہیں گے؟ خمر اس چیز کو کہیں گے جس سے عقلیں اتنی مبہوت ہو جائے کہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے جب تک کہ وہ ملے نہیں. یہی نشہ چائے کا بھی ہوتا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے. نہیں تو کہی جائے گی کہ بات تمباکو اور سگریٹ کے اوپر چل رہی ہے. چائے میں بھی نشہ ہوتا ہے. اگر ہم چائے کے اس لیول کے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر چائے نہیں ملے گی تو دماغ نہیں کام کرے گا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے کیوں بھائی؟ نہیں، جب تک کہ اب چائے نہیں ملے گی دماغ کام نہیں کرے گا. چائے جب تک نہیں ملے گی دماغ کام نہیں کرے گا. تو یہی تو ہے خمر، کہ دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت جو مبہوت کر دے، دماغ کے کام کرنے کی. یہاں پر شراب کے لیے، نشے کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوا. خمر جو دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دے. دماغ ایک جگہ پر آ کے رک گیا. تھوڑی موڑی پیجئے نا، تھوڑی موڑی پیجئے، اس سے کوئی منادی نہیں ہے چائے کے بارے میں. نہیں تو پتہ چلا کہ تھوڑی موڑی سگریٹ بھی آدمی سو رہا ہے کہ پاؤں کش لگا لوں. یہ صرف چائے تک تو ٹھیک ہے، لیکن انسان اس کا عادی نہ ہو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس چیز کا وہ عادی ہو جائے گا تو باقاعدہ ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جو ہے آپ کے پاس کسی نے شکایت پیش کی کہ حضرت میرے گھر میں فلانا لڑکا ہے اور وہ جو ہے تو بالکل بھانگڑ کھیلتا ہے گھر کے اندر، گوشت کے علاوہ کوئی چیز اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو گوشت کوئی بری چیز تو ہے نہیں، استعمال کیا جا سکتا ہے، تینوں ٹائم کھائیں، کوئی برائی نہیں ہے. ناشتے میں کھائیں، دوپہر میں کھائیں، شام میں کھائیں، تینوں ٹائم کھائیں. لیکن اس کی جو کنڈیشن تھی، جو انہوں نے حضرت عمر سے جو شکایت کی، وہ شکایت کیا تھی کہ گوشت خوری سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے شکایت یہ ہے کہ وہ گوشت خوری کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اگر وہ چیز اس کو نہیں ملتی تو وہ گھر میں ہر قسم کے نقصان کرنے کے لیے تیار ہے. گھر کا ہر قسم کا نقصان، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ میں بھی نہیں رہتا، آپا کھو دیتا ہے وہ اس کو اگر گوشت نہ ملے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور کہا کہ آج کے بعد اگر شکایت مجھے ملی کہ آپا کھو دیتے ہو، کہ آپ کو گوشت کے علاوہ کوئی چیز جمتی نہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تو بھانگڑ کھیلنا شروع کر دیتا، آپا کھو دینا جس کو کہیں گے، اگر آج کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اپنا آپا کھو دیے گوشت نہ ملنے کی وجہ سے، تو میں آپ کے اوپر وہی حد جاری کروں گا جو حد شراب پینے والوں پر جاری ہوتی ہے. وہی حد آپ کے اوپر جاری کروں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نشے کی کیٹیگری میں پہنچ گئے ہو.
آپ کیا ہو گئے ہو؟ نشے کی کیٹیگری کے اندر پہنچ گئے ہو۔ تو ہم اور آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اپنی نوجوان نسلوں کو باقاعدہ روکیں ٹوکیں۔ کئی لوگ جو ہے تو روکتے ٹوکتے نہیں، اپنے سامنے بچوں کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو اس کو باقاعدہ روکیں، آپ ٹوکیں، اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر نیچے پھینکیں، اور یا نشہ آپ باقاعدہ جو ہے تو 2 بجے رات کو سٹا بازار کھلتا ہے ہمارے یہاں پر، ہاں ایک باقاعدہ کیفے بنا ہوا ہے 2 بجے رات، اس کا ادگھاٹن بھی کچھ سال پہلے ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا لاک ڈاؤن سے پہلے رات میں 2 بجے اس کا ادگھاٹن ہوا تھا۔ یہ کون سی ہوٹل تھی؟ سٹا بازار کی، کہ بھائی سٹا ہوٹل تھی باقاعدہ ریلائنس پیٹرول پمپ کے پیچھے۔ بھائی میرے کو ایسا نہیں ہے کہ وہاں چائے پینے کو نہیں ملی تو آج اس کے خلاف یہ بات میں کروں، باقاعدہ لوگوں کو پتہ ہے یہ بات، 2 بجے رات کو جو ہے تو ہوٹل کا ادگھاٹن ہو رہا ہے، بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی تو یہاں پر سٹا پیا جائے گا، تو باقاعدہ آفیشیلی طور سے۔ اور حکومت بھی جو ہے تو انسان کے کھانے پینے کی فکر بعد میں کر رہی ہے، پہلے جو ہے تو شراب خانے کھلوا رہی ہے، وہ بھی نہیں چاہتی کہ قومیں جو ہے تو آگے بڑھے، ان کے اندر اتنی طاقت اتنی صلاحیت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر غلط کر رہے تو ہمارا ہاتھ آ کے روک لیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غلام بنے رہے نشوں کے ذریعے سے، ان کو غلام بنانا مقصود ہے۔ ساری قوموں کو جو ہے تو جس تھیوری کے اوپر آج حکومت ہندوستان کام کر رہی ہے وہ تھیوری یہ ہے کہ اس کو نشے کا اتنا عادی بنا دیا جائے کہ یہ نشے میں پڑا پڑا غلام ہو جائے، اس کے چہرے پر بھی اگر کتا پیشاب کر کر چلا جائے تو یہ آہ کر کے بھی آواز نہ نکالے، ہم حکومت میں جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے فیصلے نافذ کرے، کوئی ہمارے خلاف آواز نہ اٹھانے پائے۔ یہ باقاعدہ غلام بنایا جا رہا ہے ہمارے آپ کو۔ لہٰذا ہماری نسلوں کو، اپنی قوم کو نشہ آور چیزوں کے استعمال سے بچانے کی ازحد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجیے کہ الحمدللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند دنوں پہلے ہمارے اپنے شہر کے اندر ایک نوجوان لڑکے کی طرف سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے خلاف FIR ہوئی تھی اور اس کو جو ہے تو جیل بھیج دیا گیا۔ یہاں پر ہمارے شہر کی کورٹ کے ذریعے سے ضمانت کی عرضی داخل کی گئی تھی اس کی طرف سے، الحمدللہ وہ ضمانت کی عرضی رد ہو گئی، لیکن اب وہ ہائی کورٹ کے اندر وہ عرضی لگا چکے ہیں ضمانت کی۔ لہٰذا آپ تمام ہی حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملعون کو وہاں سے بھی اس کی ضمانت کو رد فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کی خاطر ہر ممکن قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔